تو ہم نے لائن پکڑی ہے ملک مال والی، مغضوب علیہم والی، ضالین والی، اور ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں انعمت علیہم والی، صراط مستقیم والی، اور سلام پھیرتے ہی جوتے پکڑتے ہیں۔ اب عمر میں برکت کہاں ہے یہ ڈاکٹر آپ کو نہیں بتا سکتے۔ عمر کا دینے والا خدا، لانے والا، بنانے والا، پالنے والا، مارنے والا، جلانے والا خدا بتائے گا کہ عمر میں برکت کہاں ہے، یا اس کا رسول بتائے گا۔ روزی میں برکت کہاں ہے یہ آپ کو فیکٹریاں نہیں بتائے گی، منڈیاں نہیں بتائے گی، دکانیں نہیں بتائے گی، کھیتیاں نہیں بتائے گی، یہ آپ کو روزی کا دینے والا خدا جو اندھے سانپ کو بھی روزی دیتا ہے، جو نعوذ باللہ اللہ پاک کے شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو بھی روزی دیتا ہے، وہ بتائے گا یا اس کا رسول بتائے گا کہ روزی میں برکت کہاں ہے۔ اور عزت آپ کو کرسیوں میں نہیں ملے گی، عزت کا دینے والا خدا جو جیل خانے میں یوسف علیہ السلام کو عزت دے رہا ہے وہ بتائے گا کہ عزت کہاں ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث سن لو آپ، حدیث قدسی ہے، اگر اس حدیث پر عمل ہو جائے تو دنیا کے تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور ہو جائے، عمر میں برکت ہو جائے، روزی میں برکت ہو جائے، عزت میں برکت ہو جائے، جنت کا راستہ مل جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنایا، حدیث قدسی ہے، فضائل صدقات میں ہے۔ اور حضرت علی سے منقول ہے رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ، وہ حدیث قدسی کا مفہوم یہ ہے کہ تم ایک بات کی ذمہ داری لے لو، میں 4 باتوں کی ذمہ داری لیتا ہوں، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ تم صلہ رحمی کرو، نمبر 1 عمر زیادہ ہوتی ہے، نمبر 2 اعزاء اس سے محبت کرتے ہیں، نمبر 3 رزق میں وسعت ہوتی ہے، نمبر 4 جنت میں وہ داخل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سن لو، حدیث قدسی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک بات کی ذمہ داری لے لو، میں 4 باتوں کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تم صلہ رحمی کرو، نیت کر لو انشاءاللہ کریں گے، اور صلہ رحمی کسے کہتے ہیں انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں۔ تم صلہ رحمی کرو، نمبر 1 عمر میں زیادتی ہوتی ہے، نمبر 2 رزق میں وسعت ہوتی ہے، نمبر 3 اعزاء اس سے محبت کرتے ہیں، نمبر 4 جنت میں وہ داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے بری موت سے حفاظت ہے، جو آدمی صلہ رحمی کرے بری موت سے اللہ اس کو بچاتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ قبر میں وسعت، اور ایک دوسری حدیث میں ہے مفہوم اس کا یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں رحمان کے عرش کے سائے کے نیچے رہے گا صلہ رحمی کرنے والا۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس عمل کا بدلہ اور ثواب سب سے جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ بہت جلدی عمر میں برکت، عزت میں برکت، روزی میں برکت، اور دنیا میں جنت۔
تو کون کون کرے گا صلہ رحمی؟ نیت کر لو، انشاءاللہ سب کریں گے. اور صلہ رحمی یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے رحم کا بدلہ دینا. ہمارے ماں باپ نے ہم پر رحم کیا ہے تو ہم بھی رحم کا بدلہ دیں. رحمت بھری نگاہوں سے ماں باپ کو دیکھیں، رحمت بھری زبان سے ماں باپ سے بولیں، ٹیڑھی نگاہ سے نہ دیکھیں، ٹیڑھی زبان سے نہ بولیں. قرآن شریف میں ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اپنے ماں باپ کو یوں بھی مت کہو اف، یہ بھی نہیں. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اپنے ماں باپ کو جھڑکو بھی مت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ کریم بات کرو، نرم نرم نرم. کون کون کرے گا؟ ہاں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کے پر بچھا دو. کون کون بچھائے گا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرو کہ یا اللہ میرے ماں باپ نے جب میں چھوٹا تھا میرے اوپر رحم کیا ہے، یا اللہ تو بھی میرے ماں باپ پر رحم کر. اور ماں باپ ہمارے لیے رات کو جاگے ہیں تو خدمت کا موقع ملے تو ہم بھی جاگیں. کون کون جاگے گا؟ ہاں. اور ہمارے ماں باپ نے ہمارا استنجا صاف کیا ہے تو اگر خدمت کا موقع ہو تو انشاءاللہ یہ کام بھی کریں گے. کون کون کرے گا؟ یہ کریں. بھائی یہ چیزیں تبلیغ میں سیکھنے کی ہے. ایک صاحب سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا بھائی کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ فضائل ذکر میں ہے. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل پر تالا لگ گیا ہے، میں کلمہ پڑھ نہیں سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی دیکھو یہ کیا گناہ کرتا تھا؟ تو لوگوں نے کہا اس کی ماں اس سے بہت ناراض ہے. بیوی کے مقابلے میں ماں کے مقابلے میں بیوی کو راضی کرتا ہے، ماں کو ناراض کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو بلایا. ماں بہت غصے میں تھی لیکن حضور کی وجہ سے معاف، حضور نے کہا معاف کر دے تو معاف کر دیا. ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو ہمارا تو پہلا ہی نمبر کلمہ ہے. تو جو آدمی ماں باپ کو ناراض کرے تو اس کا کلمہ ہی کہیں صحیح ہے، بلکہ سکرات میں کہیں کلمہ چھن نہ جاوے. ماں باپ کو راضی کیے بغیر کلمہ صحیح نہیں ہو سکتا. اور صلہ رحمی صرف ماں باپ نہیں ہے، ماں کی طرف سے جتنے رشتہ دار ہیں، نانا، نانی، خالہ، ماموں، اس کی اولاد، بھائی، بہن، اس کی اولاد، ان کے ساتھ رحم کرنا، جوڑ رکھنا، محبت رکھنا. اور باپ کی طرف سے جتنے رشتہ دار ہیں، دادا، دادی، چچا، تایا اور اس کی اولاد، ان پر رحم کرنا، صلہ رحمی کرنا، جوڑ رکھنا، محبت رکھنا. کون کون کرے گا؟ اللہ بھائی مجھے بھی توفیق. اور صلہ رحمی جب ہوگی جب ہمارے رشتہ دار ہم سے توڑ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے، پھر بھی ہم جوڑ کریں، ان کے گھر جائیں، ہدیہ لے کر جائیں، سالن لے کے جائیں،
बिरयानी लेकर जाए, कबाब लेकर जाए, फल लेकर जाए, इतर लेकर जाए और कहें अस्सलाम वालेकुम। अगर कुछ नहीं है, आप गरीब हैं तो जाके मुसाफा सलाम करके आ जाएं। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम 2 रुपए का टेलीफोन ही करते हैं। कौन कौन करेगा? हाँ, आज हम चिल्ले भी देते हैं, 3 चिल्ले भी देते हैं, 7 महीने भी देते हैं, साल भी देते हैं, लेकिन किसी की खाला नाराज है, किसी की ससुर नाराज है, किसी की माँ नाराज है, किसी की बहन नाराज है, भंगी है और मालदार है तो हम उनके पास जाएंगे, और सगा बाप है लेकिन गरीब है तो हम उसके यहाँ नहीं जाते। अपनी बीवी के रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, बहन के पास नहीं जाते। बहन बेचारी रो रही है, मेरा भाई, मेरा भाई, और भाई जो है बीवी के चक्कर में फिर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस काम से सिला रहमी जिंदा हुई। जो इस मुबारक काम में लगे हैं वो तमाम रिश्तेदारों से अल्लाह उनको मिलाते हैं, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो। अल्लाह मक्का मदीना बुलाते हैं, अल्लाह वालों से मुलाकात कराते हैं, जियारत कराते हैं। अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों से अल्लाह मिलाते हैं, अपने दोस्तों से बार बार मिलाते हैं। ये दावत की बरकत। और जो लोग इस रहमतुल लिल आलमीन वाले काम में नहीं लगे हैं वो अपनी सगी माँ का चेहरा भी नहीं देखते, अपनी बहन का चेहरा भी नहीं देखते।